بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ وہ واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا. اس واقعہ کے لیے ایک تمہید کا ہونا ضروری ہے. اس تمہید کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو لیث ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا کی ہے. اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ پیدائش سے لے کے اپنا قیامت کی صبح تک اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جب وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری بندگی کا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکے. تو اس تمہید کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بندہ وہ کسی عورت کے اوپر عاشق ہو گیا. اس وقت لوگ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، قافلے چلا کرتے تھے. تو وہ عورت بھی قافلے میں چل رہی تھی، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی. اس مرد کی اس عورت کے اوپر وہ نظر ٹھہر گئی. تو یہ قافلہ چلتا چلتا جب رات ہو گئی تو یہ مرد اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت نے پوچھا کہ تو میرے پاس خیریت سے آیا ہے؟ تو اس نے اپنی حقیقت بیان کی کہ میرا جو دل ہے وہ آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جو قافلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ سبھی لوگ سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہیں. اب وہ بڑا خوش ہوا کہ اب جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. اب اس نے قافلے کے ارد گرد چکر لگایا، چکر لگا کے آیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ سبھی لوگ سو چکے ہیں. اس پر وہ عورت کہنے لگی اچھا مجھے یہ بتا کہ جو اللہ ہے وہ بھی سوتا ہے یا نہیں سوتا، یا اللہ سو رہی ہے یا جاگ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا او پگلی، تجھے پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیند سے بھی پاک ہیں اور اللہ رب العالمین اونگ سے بھی پاک ہیں. اس پر وہ کہنے لگی کہ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اللہ سے ضرور بضرور وہ ڈرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، اس عورت کے چونکہ اس وقت یہ جو الفاظ یہ دل سے نکلے تھے اور فوراً اس کے دل کے اوپر وہ اثر کر گئے تو وہ فوراً اپنے ارادے سے باز آ گیا کہ ٹھیک ہے اور لوگ تو سو رہے ہیں لیکن ایک اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو وہ باز آ گیا اور اس نے پکی سچی توبہ کی اور پھر وہیں سے وہ قافلے کو اس نے چھوڑا اور واپس اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں واپس آ گیا. معزز سامعین کرام، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو کسی بندے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت کے باغات کے اندر وہ سیر کر رہا ہے. اب اس نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے تیری کس وجہ سے بخشش کی، اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آ گئی؟ تو وہ بندہ خدا کہنے لگا، پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. اس طرح میرا ارادہ تھا غلط قسم کا، لیکن میں اللہ کے ڈر سے میں باز آ گیا اور میں نے اپنا ارادہ پورا نہ کیا. تو جب میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو خالق کائنات نے صرف اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر. تو معزز سامعین کرام، سچی بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے یقیناً خالق کائنات اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتی ہیں. امید ہے کہ آج کا ہمارا واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو. اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.